بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن يرغب أي لا، ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه. اور کون ہے جو اعراض کرے ملت ابراہیمی سے؟ ایلا یعنی کوئی نہیں ہے، یا لا یرغب نہیں اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے کوئی شخص مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. الا من سفی نفسہ، مگر وہی شخص جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جاہل سمجھا، اپنے آپ کو اس نے سمجھا ہی نہیں، اپنی حقیقت کو جانا ہی نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا. مطلب جس نے اپنے آپ کو جاہل بیوقوف سمجھا وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. یہاں پر استفہامیہ ہے، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے؟ مگر وہی شخص، یعنی کوئی نہیں ہے ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا مگر وہ شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈال دے. یہاں پر یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو اعراض کرے؟ یعنی ملت ابراہیمی کو چھوڑ دے، دین ابراہیمی کو ترک کر دے. کون ہے ایسا شخص؟ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی دین حنیف ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. کون ہے اس سے جو اعراض کرے اسے چھوڑ دے؟ مگر وہی شخص جس نے اپنے نفس کو جاہل سمجھا. جہل انہا مخلوقۃ للہ، یعنی اس نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. انہا، وہ نفس، مخلوقۃ للہ، اللہ کی مخلوق ہے. اس نے اس چیز کو جہالت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو یعنی سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. یجب علیہ عبادت، اس کے اوپر اس کی عبادت واجب ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی عبادت اس پر واجب ہے. اس چیز کو اس نے سمجھا ہی نہیں. جس نے ایسا کیا وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. یا جو شخص اپنی حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس نے اس چیز کو نہیں سمجھا وہی شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. او یا دوسرا معنی یہ ہوگا اس کا، استخف بہا، اپنے نفس کو خفیف، ہلکا یا حقیر سمجھا. استخف بہا وامتہنہا، اور اپنے نفس کو اس نے ذلیل اور حقیر اس نے سمجھا، وہی شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. اپنے نفس کی اس نے تحقیر کی. استخف بہا، اپنے نفس کو خفیف، ہلکا، یعنی اپنے نفس کی اس نے تحقیر کی. وامتہنہا، اور اپنے نفس کو ذلیل کیا. تو ایسا شخص ہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. تو من سفیہ نفسہ کا کیا معنی ہوا؟ دو معنی اس کے بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈال دیا، احمقوں میں اپنے آپ کو شمار کیا. یا یہ کہ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا، اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، جاہل بنا رہا، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا ہے، اس چیز کو اس نے جانا ہی نہیں. تو اس لیے وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے، ورنہ کوئی ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کرے گا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم، ملت ابراہیم کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ ابراہیم جس کو ہم نے چن لیا. استفیناہ، جس کو ہم نے اختیار کر لیا، چن لیا. پھر دنیا میں کیسے چنا ہے، کیسے اختیار کیا ہے، کیسے پسندیدہ بنایا؟ بالرسالتی، رسالت کے ذریعے، والخلتی، اور خلت کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تحقیق کے وَلَقَدْ میں یہاں پر تاکید، تین تاکیدیں ہیں. ایک یہاں پر قسم کی تاکید، ایک لام کی تاکید، ایک قد کی تاکید. اور اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو چن لیا ہے. پھر دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا ہے. پھر دنیا میں بالرسالت، رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا. والخلتی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
خلیل بنایا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اللہ رب العالمین نے رسولوں میں سے صرف 2 ہی رسولوں کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی خلت کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت کی دلیل حدیث میں موجود ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے. اپنے بارے میں فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا خلیل ہے. جی خلیل اللہ یا حبیب اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی حبیب اللہ، حبیب اللہ بھی صحیح ہے، خلیل اللہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں. یہ خلت یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے دوستی کا. خلیل یعنی جگری دوست. خلت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، مطلب اس جیسا کسی اور کو نہیں بنا سکتے. یہ خلت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے دوستی کا. خلت دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے خلیل. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو دنیا میں تو ہم نے ان کو خلت اور رسالت کے ذریعے چن لیا ہے، پسندیدہ بنا لیا ہے، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں پر 2 تاکید ہے، اِنَّ کی اور لام کی تاکید. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى، وہ صالحین جن کے لیے بلند و بالا درجات ہوں گے. اس طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عظیم مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی عظیم مقام و مرتبہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. چونکہ پیچھے جو باتیں گزری ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان میں کامیابی، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اتنے عظیم کام کیے، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ان کو دنیا جہان اور آخرت میں اتنے عظیم انعامات سے نواز رہا ہے. اذکر، یاد کرو اس وقت کو، اذ قال لہ ربہ، جب کہا اس سے اس کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے فرمایا اسلم. یہ سب فضیلتیں چل رہی ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا بیان چل رہا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیے، جب ہم نے ان سے کہا اسلم، اسلام لے آئیے، مسلمان بن جائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین. کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسلم، یہ تو مطلب سب لوگوں سے کہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہی، دیگر تو تمام لوگوں سے کہی، لیکن اسلمت لرب العالمین یہ کتنے لوگوں نے کہا؟ بہت کم لوگوں نے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ جہنم میں 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا. یعنی دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یا ہیں موجود ہیں یا آتے رہیں گے، مجموعی اعتبار سے 1000 میں سے ایک آدمی جنت کا مستحق ہوگا، اور 999 لوگ جہنم کے مستحق. مطلب 999 لوگوں نے نہیں کہا اسلمت لرب العالمین، ایک ہی آدمی نے کہا اسلم، ایک ہی آدمی نے کہا اسلمت لرب العالمین، ایک ہی آدمی نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا 1000 لوگوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لہ رب اسلم، جب اللہ رب العالمین نے اس کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، انقد للہ، اللہ کا منقاد بن جاؤ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بن جاؤ. واخلص لہ دینک، اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو. اپنے دین کو یعنی اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اسلمت، میں اسلام لایا، میں فرما بردار ہو گیا، میں تابع ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے. ووصى،
یہاں پر آپ دیکھیں گے آیت میں رب العالمین، اس میں ربوبیت، توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ رب ربوبیت اور رب اللہ کے اسماء الحسنی میں سے بھی ہے، اس لیے توحید اسماء و صفات بھی اس میں ہے، اور اسلمت میں اس میں توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت میں اللہ رب العالمین کے سامنے میں نے سب تسلیم کم کر دیا، میں نے اپنی عبادتوں کو رب العالمین کے لیے خاص کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ توحید الوہیت۔ توحید کی تینوں قسمیں اس جملے میں گویا موجود ہیں، اور وہی اصل سب سے بنیادی چیز وہی توحید ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبی رسولوں کو اسی لیے مبعوث فرمایا، توحید کی خاطر، اسی لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اسی لیے ہم انسانوں کو جنوں کو پیدا فرمایا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تمام نبی رسول لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ وہ پہلے حکومت قائم نہیں کی، حکومت قائم کرنے کے چکر میں جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہلے حکومت قائم کرو اس کے بعد یہ توحید وحید کی باتیں چھوڑو، اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام، دیگر تمام انبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد دیگر چیزیں سکھلائی۔ آگے دیکھیں گے ووصا، اور وصیت فرمائی، بہا، اس کی، یعنی ملت ابراہیمی کی، ابراہیم نے بنی ہی، اپنے بیٹے کو، ووصا، اور وصیت کی، وفی قراءۃ اوصا، قراءت میں یہ اوصا بھی پڑھا گیا ہے۔ بہا کی جو ضمیر ہے وہ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں دونوں احتمال ہیں۔ ووصا بہا، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، ووصا بہا، اور اسی کی وصیت کی، اس کی کس کی وصیت کی؟ یا تو ملت کی یا اپنے اس قول کی، اس کلمہ کی، اسلمت لرب العالمین۔ دونوں احتمال اس میں، بہا کے دو ضمیر ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ اس کی وصیت کی کس کی؟ تو یہاں جو اقرب الی المذکور ہے وہ اسلمت لرب العالمین، یہ کلمہ، اسی کلمے کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کی وصیت کی اپنی اولاد کو، یا ایک ہی ملت ابراہیمی کی وصیت کی، دونوں ایک ہی بات ہے تقریباً۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی کی وصیت کی یا اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، یعقوب کا عطف ابراہیم پر ہے، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام یا اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، گویا یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اسحاق کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، پھر اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو یعقوب کو، اور یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ اللہ کا ان کو حکم تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی بنیامین ہیں۔ قال، کیا وصیت کی تھی؟ یا بنیا، کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بنی، بنیا نہیں ہے، بنیا، اگر بنیا پڑھیں گے تو ابن کی تصغیر ہوگی، اے میرے بیٹے، اے مطلب ایک بیٹا، اگر بنیا پڑھیں گے بنین، بنین جمع ہے، اسی سے بنیا، اے میرے بیٹو، نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا بنین میں، یہ اصل میں کیا ہے؟ بنین ہے جمع، تو نون جو آخر والا تھا وہ گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اس میں ترقیق ہے، اس میں رقت ہے تاکہ بات کو قبول کر لیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو کہیں گے اے میرے بیٹے، تو اس میں بیٹے کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، میرا باپ مجھے بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے، تو بات کو قبول کرنے، بات کو کوئی بات آپ اس سے کہیں گے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد۔ بنین میں ویسے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنین مذکر لڑکے، لیکن یہاں پر جو ہے مؤنث بھی اس میں شامل ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین، دین کو، یعنی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
کیا فرمایا؟ دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا ہے، لہذا تمہاری موت دین اسلام ہی پر آنی چاہیے، مسلمان کی حالت میں تم کو مرنا چاہیے۔ فلا تموتن، تم نہ مرنا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو نہ مرنا اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، مرنا اللہ رب العالمین جب چاہے جس کو موت دے دے۔ تو یہ تو یہاں پر جو ممانعت ہے نہ مرنے والی، یہ دراصل ممانعت ہے کہ تم اسلام کو ترک نہیں کرنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ مرنے تک اسلام ہی پر جمے رہنا، موت تک اسلام پر رہنا، یہ مطلب ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا الا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ نہی عن ترک الاسلام، یہ جو یہاں پر نہیں ہے فَلَا تَمُوتُنَّ میں جو لا ناہیہ ہے، جو ممانعت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کس چیز سے ممانعت ہے؟ ترک اسلام کی ممانعت ہے، اسلام کو ترک نہیں کرنا کبھی بھی، مرتے دم تک اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، اور یہ حکم اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے، إِلَى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ، موت کے اچانک آ جانے تک، موت کے اچانک آ جانے تک اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ مصادفہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی موعد کے، بغیر کسی خبر کے اچانک کوئی چیز آ جائے، یہ مصادفہ ہے۔ تو موت کے اچانک کبھی بھی موت تو اچانک ہی آتی ہے، کبھی بھی موت کے آ جانے تک تم کو اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں موت کب آئے گی، اس لیے ہمیشہ اسلام پر رہنا۔ ایسا نہیں کہ ابتدائی زندگی یا وسط کی زندگی اسلام پر ہو، آخر میں اسلام کو چھوڑ دو، نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خواتین پر ہے، جیسا اختتام ہوگا ویسے ہی اس کا شمار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ فائدہ بھی ہمیں معلوم ہوا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ مرتے دم تک جو ہے اسلام پر جمے رہنا، اسلام پر ڈٹے رہنا اور اس سے نہیں پھرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اہم باتیں معلوم ہوئی کہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کوئی کسی خاص اہم پر، کسی خاص معاملے پر تاکیدی عہد لینا کہ تم یہ کام کرنا، اپنی اولاد سے، کسی سے بھی کسی خاص معاملے پر عہد لینا وصیت ہے۔ تو یہاں پر جو ان کے نزدیک سب سے خاص معاملہ تھا وہ دین اسلام پر جمے رہنا، ان کے نزدیک سب سے خاص معاملہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی اولاد سے اس چیز کا عہد لیا کہ مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنا، اسلام سے پھرنا نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو، ہم بھی اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو دین اسلام کی وصیت کریں، اسلام پر جمے رہنے کی وصیت کریں، ان کی اس چیز پر تربیت کریں کہ وہ مرتے دم تک اسلام پر رہیں، اسلام سے نہ پھریں۔ آج ہم اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے بچے، ان کی بچیاں دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں یا ان کے اعمال غیر مسلموں جیسے ہو گئے، اس لیے کہ ہم اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دے رہے۔ اور یہ انبیاء نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی اولاد کے لیے وصیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ، اور جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَى بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام جس دن ان کی موت ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی یہودیت کی۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یعقوب علیہ السلام جس دن ان کی موت ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی؟ ایسا یہودیوں نے کہا وصیت، حالانکہ ان کی وصیت کیا تھی؟ اسلام پر رہنے کی وصیت تھی۔ اور یہ لوگ یہودی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کے اپنانے کی وصیت کی تھی۔ نزل، تب یہ آیت نازل ہوئی، ام کنتم شہداء، شہداء شہید یعنی حاضر کے معنی، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ ام کنتم، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر، جب حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب کے پاس موت، جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، موت آئی، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم یہ وصیت کہاں سے کر لی ہے؟ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کیا تم وہاں موجود تھے یا تمہاری کتاب میں کہیں لکھا ہے؟ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ بدل، یہ بدل ہے
من اذ قبل پہلے والے اذ سے جو پیچھے یہاں گزرا ہے قال له رب اسلم یعنی یاد کرو اس وقت کو جب قال لبنیہ اذ قال لبنیہ جب کہا انہوں نے اپنی اولاد کو یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو کہا ما تعبدون من بعدی بعد موتی من بعدی یعنی من بعد موتی میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کیا عبادت کرو گے کس کی عبادت کرو گے قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق کیا کہا ان کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی وإلہ آبائک اور تمہارے آبا و اجداد کے الہ کی معبود کی عبادت کریں گے کون ہے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ معبود کی ہم عبادت کریں گے عد اسماعیل من الآباء تغریب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے آبا میں وَإِلَهَ آبَائِكَ تمہارے آبا کے الہ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے آبا میں نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام یعقوب کے آبا میں نہیں ہے یعقوب کے باپ کون ہیں اسحاق ہے اسحاق کے باپ کون ہیں اسماعیل ہے ابراہیم ہے یا اسحاق کے باپ ابراہیم ہے تو اسماعیل کا ذکر کیوں آبا میں آیا ہے اس لیے تغلیب غلبے کے طور پر کیوں وَلِأَنَّ الْأَمَّ اس لیے کہ چچا بمنزلۃ الاب باپ کے درجے میں ہوتا ہے چچا وہ باپ کے درجے اور مقام پہ رہتا ہے اس لیے اس کو آبا میں شمار کیا ہے الہ واحد یہاں پر تاکید کے لیے کہہ دیا الہ واحد ایک ہی معبود کی بدل من الہ کا یہاں پر جو یہ آیا ہے نعبد الہک و الہ آبائک اس کی تاکید کے لیے کہہ دیا الہ ایک ہی الہ کی یہ کیوں دوبارہ سے لایا الہ واحدہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے یہاں پر یہ آیا ہے الہ کا تمہارا الہ اور تمہارے آبا کا الہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمہارا الہ الگ ہے اور تمہارے آبا کا الہ الگ ہے دو الگ الگ معبود کو نہ سمجھے اس لیے اس شک کو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہہ دیا الہ واحدہ ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے آپ کی موت کے بعد بھی اور ابھی بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہم ایک ہی معبود کی عبادت کرتے رہیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار اور عبادت گزار رہیں گے وَأَمْ اور ام جو آیا ہے شروع آیت میں ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے بمعنی حمزہ یہ حمزہ کے معنی میں یعنی استفہام کے معنی میں ہے بمعنی حمزۃ الانکار یعنی حمزہ انکار بولے تو استفہام انکاری حمزہ انکار حمزہ یعنی استفہام اکنتم کیا تم حاضر تھے تو یہ استفہام کہیں تقریری ہوتا ہے اور کہیں انکاری ہوتا ہے یہاں پر استفہام کی جو قسم ہے وہ انکاری ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے یعنی تم حاضر نہیں تھے اے لم تحضروه وقت موتہ یعنی تم ان کی موت کے وقت حاضر نہیں تھے ان کی وفات کے وقت اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی بھی وفات ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوتی نبی تو پردہ کر جاتے ہیں ارے اس پردے کرنے کا نام ہی تو موت ہے ہر شخص اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے ابھی اس دنیا میں موت آئی اور دوسری دنیا عالم برزخ میں منتقل ہو گئے انسان نبی رسول ولی جنات سب جو ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں اسی کا نام موت ہے فَكَيْفَ تَنْسُبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ پر کیسے تم منسوب کرتے ہو اس کی طرف جو اس کے شایع نشان نہیں یعقوب علیہ السلام کی طرف تم منسوب کر رہے ہو یہ ان کے شایع نشان نہیں ہے کہ تم ان کو یہودیت کی طرف منسوب کرو ارے اس وقت تو یہودیت تھی ہی نہیں ارے یہودیت تو بعد میں آئی ہے کیسے وہ اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کرتے ارے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس زمانے میں یہودیت کہاں تھی یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آئی ہے تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے ایسی کیسی وصیت کرتے ہو جو عقل میں بھی نہ آئے تل کا یہ امت تل کا مبتدا ہے والاشارۃ الی ابراہیم و یعقوب و بنیہما اور اشارت تلکا سے کس کی طرف ہے ابراہیم اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت و النساء اور اس کو مؤنث لائے تلکا کو لتانیث خبری اس کی خبر مؤنث سے آگے امت تل کا امت یہ
تلک مبتدا ہے، یہ امت جو گزر چکی ہے ابراہیم یعقوب علیہ السلام، تلک امت، یہ امت قد خلت، یہ تو گزر چکی، سلفت، جا چکی ہے، تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ ابراہیم یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ اس دین پر تھے، اس دین پر تھے، ارے وہ امت تو گئی، گزر چکی، جو کچھ اس نے عمل کیا وہ ان کا عمل ان کے ساتھ گیا، اپنے بارے میں سوچو تم کیا کر رہے ہو۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کا عمل ہے، لہا ان کے لیے، ما کسبت جو اس امت نے کمایا، من العمل عمل میں سے، اے جزاؤہ ان کے لیے اس کی جزا ہے، لہا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کچھ نیک عمل کیا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اس کا اجر و ثواب جزا انہیں ملے گی۔ استیناف، یہ جملہ یہاں سے لہا ما کسبت جملہ استینافیہ ہے، یعنی ابتدائیہ جملہ ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الخطاب لليہود، یہاں پر خطاب یہودیوں کے لیے ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، جو تم نے عمل کیا، تمہارے لیے تمہارے عمل کی جزا ملے گی۔ تم ان کے بارے میں کیا جھگڑتے ہو؟ وہ تو نیک عمل کر کے دنیا سے گئے، رخصت ہو گئے، اب تم اپنے عمل کی فکر کرو، جو کچھ تم عمل کرو گے اس کی جزا تم کو ملے گی، اس کی سزا تم کو ملے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیا، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وغیرہ لب کشائی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی انہوں نے جو عمل کیا اپنے عمل کے ساتھ وہ گئے، تم اپنے عمل کی فکر کرو، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا انہوں نے کیا کیا، ارے اپنے عمل کی فکر کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ، جیسا کہ ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں۔ وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهَا، اور یہ جملہ آخری جملہ ہے، یہ تاکید ہے ما قبل والے جملے کی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جملہ ما قبل والے جملے کی تاکید، ما قبل والا جملہ کیا ہے؟ لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے ان کا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ان کے لیے ان کے عمل کی جزا، تمہارے لیے تمہارے عمل کی جزا۔ مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ جملہ ما قبل والے جملے کی تاکید ہے۔ اس سے بھی وہی مفہوم نکل رہا ہے جو پہلے والے جملے سے جو مفہوم نکل رہا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔